بسم اللہ جی. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. زندہ دلان لاہور کے شہر میں اس ہوٹل کے حال میں محترم پارلیمنٹیرین صاحبان، بڑے بڑے وکلاء صاحبان، جرنلزم سے منسلک ہمارے دوستوں، مشکور ہیں ہم آپ کے کہ آپ اتنی بڑی تعداد میں یہاں آئے. لاہور ہے، لاہور زندہ دلوں کے نام سے مشہور ہے. کچھ کہنے سے پہلے میں سب سے پہلے تو ان تمام ایم پی اے صاحبان کا جنہوں نے پریزیڈنشیل الیکشن میں تحریک انصاف کی طرف سے مجھے، جو میں ان کا مشترکہ امیدوار تھا، ووٹ دیے، مشکور ہوں. اور ان کو یہ عرض کرنا چاہوں گا کہ واحد یہ پہلا پریزیڈنشیل الیکشن ہے جس میں کوئی آدمی نہ بکا، نہ کسی نے کسی کو خریدا. یہ پاکستان میں بالکل ایک نئی ابتدا تھی، ورنہ یہاں سب کچھ بکاؤ مال سمجھا جاتا ہے. ہر ایم پی اے بکاؤ مال سمجھا جاتا ہے، ہر قومی اسمبلی کا ممبر بکاؤ مال سمجھا جاتا ہے، ہر سینیٹر. اور ہماری بدقسمتی کہ ہماری سیاسی پارٹیاں بھی جب اپنے لوگوں کو ٹکٹ دیتی ہیں قومی اسمبلی کا، صوبائی اسمبلی کا، سینٹ کا، تو وہ چندے کے نام سے کروڑوں روپے وہاں جمع کرتے ہیں. اس الیکشن میں ایسی کوئی بات نہیں، ایک بھی ووٹ. یہ پہلی بات ہے. جن آپ کا مقابلہ تھا، آپ جانتے ہیں کون تھے وہ لوگ. پشاور میں آپ کے ووٹ، یہاں تحریک انصاف کے ووٹ، قومی اسمبلی میں آپ کے ووٹ. یہ پہلی دفعہ ہے پاکستان میں کہ ایک ووٹ نہ بکا. کوئی آدمی اگر بیماری کی وجہ سے غیر حاضر ہوا تو یہ ایک ابتدا ہے. ایک نئے پاکستان کی تعمیر کی تشکیل کی ابتدا ہو چکی ہے. ہم نے یہ جو اتحاد بنایا ہے تحفظ آئین پاکستان، یہ پاکستان کا پہلا اتحاد ہے جو اس لیے نہیں بنا کسی کے کہنے پہ یا کسی کی سفارش پہ یا کسی کے انگیخت پہ کہ فلانے کی حکومت گرانی ہے اور فلانے کی حکومت لانی ہے، بلکہ اس لیے بنا ہے کہ بھائی بہت ہوا، 75 سال ہم نے گزار دیے. دن بدن ہمارا یہ ملک دن بدن، بالکل معافی چاہتا ہوں، ہمارا ملک ہے، دکھ ہوتا ہے، بالکل ٹیوبرکلوسس کے مریض کی حیثیت سے بالکل دن بدن تنزل کی طرف جا رہا ہے، بالکل لا علاج ہوتا جا رہا ہے. تو ان حالات میں یہ اتحاد بالکل جس طرح ایک ڈوبتے جہاز سے SOS میسج دیا جاتا ہے دنیا کو کہ بابا ہمارا جہاز ڈوب رہا ہے، امداد کیجئے. تو یہ SOS میسج ہے تمام ان پاکستانی مردوں کو، تمام ان پاکستانی عورتوں کو جو کسی بھی فرقے کے ہوں، کسی بھی زبان کے ہوں، کسی بھی قوم کے ہوں، کہیں کے بھی رہنے والے ہوں، جو اس ملک سے محبت رکھتے ہیں. ان کی طرف ہمارا یہ میسیج ہے، خدا کے لیے ہمارا ساتھ دیجیے، ہماری رہنمائی کیجیے. آئے ہم سب مل کر کلیکٹیو وزڈم سے اس ملک کو بچائیں. لوگوں نے بہت بڑی خطرناک حالت میں اپنے ملکوں کو آتھا گہرائیوں سے نکال کے آسمان کی بلندیوں پہ پہنچائے. پاکستان اپنے اس کے اعتبار سے دنیا کا وہ ملک ہے جو دنیا کی تمام، ہر دنیا میں کوئی چیز آپ نیم کریں، منرلز، فلوئڈز، پٹرول، گیس، کوئی ایسی چیز نہیں جو پاکستان میں اویلیبل نہیں. پھر کیوں ہم بھوکوں مر رہے ہیں؟ پھر کیوں ہمارے لاکھوں لوگ دائر غیر میں محنت مزدوری کر رہے ہیں؟ یہ مسکینی، یہ غربت، یہ اللہ کی طرف سے نہیں ہے. اللہ رب العالمین قرآن کریم میں فرماتے ہیں کہ میں نے ہر سانس لینے والی جاندار کی رزق کا ٹھیکہ لیا ہے. یہ قرآن کریم کی آیت ہے کہ میں ہر زی روح ہے، جو زندہ چیز ہے. اب اتنا ظالم تو اللہ نہیں ہو سکتا کہ اتنی انسانوں کو بھوکوں مارے. ہمارے ملک میں کروڑوں لوگ غربت کی لکیر سے نیچے ہیں. یہ غربت اللہ کی جانب سے نہیں ہے، یہ غربت اس نظام کی وجہ سے ہے. ہمارے خزانوں پہ ایسی خطرناک بڑے بڑے بلائیں قابض ہو چکی ہیں، ان کو ان خزانوں سے اٹھانا ہے.
ان کو ان خزانوں سے بگانا ہے، اور یہ خزانے پاکستان کے غریب عوام کی خدمت میں ہم نے لگانی ہے۔ پاکستان بالکل 5 سال تو توڑا ہے، 10 سال میں اگر ہم توبہ کر دیں سب، 10 سال میں پاکستان بالکل ایشین ٹائیگر بن سکتا ہے۔ اس سلسلے میں ہم نے یہ وہ بنائی ہے، یہ تنظیم بنائی ہے۔ ہم آئے ہیں اس شہر میں، ہم یہ نہیں کہ ہم لیڈر ہیں، ہم عقل کل ہیں، نہیں، ہر شریف آدمی، ہر وہ آدمی جو اس ملک سے محبت کرتا ہے آئے ہمارے ساتھ، اپنی عقل ہمارے ساتھ شریک کریں کہ ہم سب کلیکٹیو وزڈم سے ایک اس ملک کو ان بحرانوں سے نکالیں، اور ہم اس کو نکال سکتے ہیں۔ پاکستان 75 سال میں جس طرح چلا ہے اس کا نتیجہ یہ ہے۔ ابھی یہ ساتھی بول رہا تھا 14 اگست کے متعلق، ہم یہاں آئے آپ کے پاس، وہ نہیں چھوڑ رہا تھا 14 اگست کے متعلق۔ میں نے کہا حضرت ہند سے بات کریں، 14 اگست ہم مناتے ہیں، 14 اگست آزادی کا دن ہے، 75 سال سے ہم مناتے ہیں۔ 21 توپوں کی سلامی دی جاتی ہے، کچھ ٹینک مینک گزرتے ہیں، کچھ سلامیاں لی جاتی ہیں، جھنڈے اوپر، معاملہ ختم۔ نہیں، ایسا نہیں ہوگا، بالکل عمران خان ٹھیک کہتے ہیں۔ حقیقی آزادی تب ہوگی، یعنی اگر سڑکیں بنانا حکمرانی ہے، نالیاں بنانا حکمرانی ہے، نہریں بنانا حکمرانی ہے، تو یہ تو انگریزوں نے بڑی اچھی چیزیں ہمیں بنا کے دی۔ یہاں FC کالج ہے، یہاں FC کالج ہے، وہاں لارڈس کالج ہے، پشاور میں فلانا کالج ہے، سکر بیراج انگریزوں نے ہمیں بنا کے دیا، فلانا بیراج انگریزوں نے بنا کے دیا۔ نالیاں بنانا یہ تو انگریز کرتے تھے، ہمیں ایک پولیس سسٹم دیا، ہمیں ایک بہترین جوڈیشری کا نظام دیا انگریزوں نے، رشوت بھی بہت کم تھی، ہم سب خوش و خرم تھے۔ پھر کیوں ہندوستان میں گاندھی جی ایک طرف سے اٹھا، محمد علی جناح دوسری طرف سے اٹھا، حر مجاہدین، احرار، جمعیت علماء ہند، جماعت فلانا کہ ہم آزادی چاہتے ہیں۔ آزادی یہ نہیں کہ آپ اپنا ایجنڈا تبدیل کریں، آزادی یعنی اگر محمد علی جناح نے یہ تحریک شروع کی یا بعض لوگوں نے شروع کی، اس لیے نہیں کی تھی کہ ہمیں انگریزوں کی نیلی آنکھوں سے خدا نخواستہ کوئی چھڑ تھی یا ان کی عیسائی ہونے سے چھڑ تھی۔ اصل میں ہم چاہتے تھے کہ ہمیں حق حکمرانی دو، حق حکمرانی دو۔ حق حکمرانی انگریزوں سے تو ہم نے لے لیا، لیکن حق حکمرانی ہم عوام کو نہیں دے سکے۔ حقیقی آزادی تب ہوگی جب یہاں کے جو ہمارے صوبے ہیں، وہ لوگ ہیں، پنجاب کے لوگ ہیں، سندھ کے لوگ ہیں، سرائکستان کے لوگ ہیں، بلوچ علاقے کے لوگ ہیں، پشتون علاقے کے لوگ ہیں۔ پاکستان خالی خولی نعروں سے، جھنڈے لہرانے سے زندہ باد نہیں ہوگا۔ پاکستان تب زندہ باد ہوگا جب پنجاب زندہ باد ہوگا۔ پنجاب کا عام آدمی بھوک سے نجات اس کو مل جائے گی جب سندھ آزاد ہوگا، جب سندھ کے سائل و وسائل سندھیوں کی خدمت میں ہوں گے، جب سرائکی علاقے، سرائکی وسیب کی زمینیں سرائکی وسیب انسانوں کی خدمت میں ہوں گی۔ جب کیوں لڑائیاں ہو رہی ہیں؟ کیوں لڑائیاں ہو رہی ہیں؟ لڑائیاں اصل میں کدورتیں، نفرتیں، بے انصافی سے جنم لیتی ہیں، اور جب بے انصافی سے کدورتیں بنتی ہیں پھر یہ جھگڑوں کی طرف جاتی ہیں۔ کوئی کسی سے روٹی نہیں مانگتا۔ پنجاب کا آج بھی میں نے پوچھا ہے، پشاور میں، یہ ان کا صوبہ ہے، پشاور میں یہ مالاکنڈ علاقوں میں آج بھی دیہڑی مزدور کی 700 روپے، 700 روپے، وہ بھی روزانہ نہیں ملتے۔ پشاور میں کے شہر میں شاید 1000 روپیہ، وہ بھی روزانہ نہیں۔ ابھی 1000 روپیہ یہاں ایسے لوگ بیٹھے ہیں جن کے موبائل کا خرچ 15,000 20,000 سے زیادہ ہے، 60,000 سے زیادہ ہے، اور یہ جو رات کو ولایتی لسی پیتے ہیں وہ تو ایک بوتل کا خرچ 70,000 سے بھی اوپر۔ یہ کیسے چلے گا؟ ایک غریب آدمی جس کے 5 بچے ہیں، 8 بچے ہیں، فلانا ہے، وہ غریب کیا کرے گا؟ 10 بچوں کو پڑھائے گا کہاں؟ صحت کہاں کی ہوگی؟ فلانا کا۔ ہمارا یہ حال ہے۔ قرآن کریم اس میں بہت زیادہ زور لگاتا ہے کہ بابا غریبوں کو پیسہ دو۔ ہم دکھاوے کے لیے تو دعوتیں کرتے ہیں، ایک دعوت پہ 50 لاکھ، 60 لاکھ، 70 لاکھ، 1 کروڑ روپے ہم صرف کرتے ہیں، لیکن غریب کو 10 روپے نہیں دیتے۔ یہ نظام چلنے والا نہیں ہے۔ یہ ملک خدا نخواستہ، یہ ہمارے جس طرح حیوانات کے ماہرین کہتے ہیں
کہ چوہوں کو اللہ نے یہ حص دی ہوئی ہے، جب وہ کسی بلڈنگ کو کھوکھلا کر دیتے ہیں تو انہیں پتہ ہوتا ہے کہ ابھی چند دن بعد یہ گرنے والی، تو بھاگ جاتے ہیں۔ ہماری وہ حص بھی نہیں ہے۔ اگر پاکستان کو ہم ایک بلڈنگ لے لیں تو بالکل اس کے جو پلرز ہیں ہم نے کھوکھلے کیے، اس کی یہ بلڈنگ کھوکھلا ہے، اس کی بنیادیں ہم سب نے مل کے اس کو کھوکھلا کر دیا۔ اب یا تو یہ خدا نخواستہ کھوکھلا ملک ہم پہ گرے گا اور خدا نخواستہ ہم برباد ہوں گے، یا پھر عقل سلیم کا تقاضا یہ ہے کہ آئیں نئے سرے سے اس کی تشکیل نو کریں اور توبہ کریں۔ بات ہو رہی ہے، میں آپ کے سوالوں کے جوابات ابھی سے دینا چاہتا ہوں، باقی یہ میرا وکیل ہے، یہ میرا اسپیکر ہے، یہ پھر آپ کو جوابات دیں گے۔ لگے ہوئے ہیں کہ 9 مئی کو کیا ہوا، پلانے کو یہ کرو، پلانا کو وہ کرو۔ بابا 9 مئی آپ تجرید میں کیوں لیتے ہیں؟ ایبسٹریکشن میں نہ لیں۔ پاکستان ایسے بہت بڑے حادثات رکھتا ہے جس طرح 9 مئی کا۔ پہلا حادثہ یہ ہے کہ ہمارا ملک 25 سال بننے کے بعد ٹوٹ گیا۔ مٹکا نہیں ٹوٹا تھا، کوئی جگ نہیں ٹوٹا تھا، کوئی پیالہ نہیں ٹوٹا تھا، ملک ٹوٹا تھا۔ ہمیں آج تک کسی نے لکھ کے نہیں دیا کہ اس کی ذمہ داری کس کی تھی۔ اس کے بعد وزیر اعظم پھانسی ہوا، 15 دن بعد کورٹ نے کہا یار غلطی ہو گئی۔ ایک الیکٹڈ وزیر اعظم کو اپنی پھانسی دے اور 15 دن آپ نے کہہ دیا غلطی ہو گئی، یہ کوئی تماشا ہے؟ انسانی زندگی، قرآن کریم انسانی زندگی لینے کے لیے اللہ پاک کہتا ہے کہ اگر، قرآن کریم کی آیت ہے سورہ المائدہ میں، کہ اگر کسی نے انسان، مسلمان نہیں کہا، اگر کسی نے کسی انسان کی زندگی اس وجہ سے لی کہ اس نے کسی کے رشتہ دار کو قتل کیا تھا، بھائی کو قتل کیا تھا، پھر حیا نہیں کرتا تھا، پنچایت نہیں کرتا تھا، جھگڑے نہیں کرتا تھا، یا علاقے میں فساد پھیلاتا تھا، اگر ان 2 گناہوں کے علاوہ کسی نے بے گناہ انسان کو قتل کیا، یہ اس طرح ہے جیسے تمام انسانیت کو قتل کیا، the entire humanity۔ اور اگر ایک انسان کی آپ نے جان بچائی تو بالکل جس طرح ہم نے اپنے وزیر اعظم کو پھانسی دے دی، اللہ حافظ، خدا حافظ۔ پھر بی نظیر بھٹو صاحبہ دن دہاڑے، آپ نے بھی دیکھا، میں نے بھی دیکھا، یہاں غریب کو گولی لگی، ہمیں پتہ نہیں چلا کہ کس دیا، یعنی اللہ فلیہ ہمیں نہیں بتایا گیا، تحقیقات نہیں ہوئی۔ بے نظیر کا بھائی، ذوالفقار علی بھٹو کا لڑکا، اپنے گھر کے سامنے، میں اس دن جب بے نظیر سے ملا میں نے بالکل توبہ کی۔ سٹنگ پرائم منسٹر کا بھائی 5 ساتھیوں سمیت 70 کلفٹن کے سامنے دن دہاڑے قتل ہوا، جس طرح آپ کو پتہ نہیں، قیاس ہے تو ہم کرتے ہیں لیکن اللہ نے ہمیں کوئی اس کو نہیں دیا۔ یہی حال بے نظیر بی بی کا ہوا۔ 12 مئی کو کراچی میں، جس نے بھی کیا، 12 مئی کو کراچی میں انسانوں پہ گولیاں چلائی گئیں 5 گھنٹے، وزیر بھی تھے اس میں، مشیر بھی تھے، ممبران اسمبلی بھی تھے۔ کیا ہو رہا تھا کہ چیف جسٹس آ رہے تھے کراچی، کتنے لوگ مرے، کتنے جائیدادیں اربوں کی ضائع ہوئی، ہمیں آج تک پتہ نہیں چلا کہ کس نے کیا۔ اسی طرح 9 مئی اگر کرنی ہے تو سب کی بسم اللہ تحقیق ہونی چاہیے، اگر نہیں کرنی تو آپ توبہ کر لیتے ہیں سب۔ جرنیل بھی توبہ کریں، انہوں نے آئین کے ساتھ کھلواڑ کیا ہے، کتنی دفعہ مرچلائیں لگائی، کیا نہیں ہوا۔ آئیں ہم سب توبہ کر لیں اور بسم اللہ کر کے پاکستان کی نئی تعمیر شروع کریں۔ اس کا ہم نے یہ فارمولہ دیا کہ آئین بالادست ہوگا، صحیح ووٹوں سے جو منتخب پارلیمنٹ ہوگی وہ طاقت کا سرچشمہ ہوگی، داخلی و خارجی پالیسیاں وہی کی ہوں گی۔ اللہ پاک نے پنجاب کی سرزمین میں جو نعمتیں پیدا کی ہیں اس میں پہلا حق، آئینی حق تسلیم کیا جائے کہ یہ پنجاب کے بچوں کا حق ہے۔ سندھ کے جو اللہ پاک نے ہمیں وسائل دیے ہیں ان پہ پہلا حق سندھیوں کا تسلیم کیا جائے۔ یہی سرائکیوں کے ساتھ، یہی پشتون وطن میں، یہی بلوچ وطن میں ہم سب بھائی بن جائیں گے اور قیامت تک یہ چلتا رہے گا۔ پاکستان خالی خولے اگر ہم سب صبح شام نعرے لگائیں زندہ آباد نہیں ہوگا۔ زندہ آباد تب ہوگا جب غریب آدمی زندہ آباد ہوگا۔ ایک غریب آدمی نہ ان سے روٹی مانگتا ہے، نہ مجھ سے مانگتا ہے، نہ ان سے مانگتا ہے، وہ آپ سے یہ چاہتا ہے کہ جب میں گھر سے نکلوں میرے گھر کا دروازہ کوئی نہ کھٹکھٹائے۔ تو جب میں
راہ چلوں کوئی میں کپڑے نہ کھینچے. اور جو حکومت غریب کے گھر کی حفاظت نہیں کر سکتی, جو حکومت انصاف نہیں دے سکتی, جو حکومت روٹی کا بندوبست نہیں کر سکتی, یہ وکیل صاحب بیٹھے ہوئے, انہیں حکمرانی کا کوئی حق نہیں. ابھی جو ہماری حکمران ہیں میرے دوست رہے ہیں, مجھے دکھ ہوتا ہے ان کا نام لیتے ہوئے, مجھے دکھ ہوتا ہے. نواز شریف ووٹ کو عزت دو کا نعرہ لگایا, بہت بڑا آدمی ہے, بہت بڑا آدمی بنا. ان کی موجودگی میں جو حکومت ہے ساری دنیا کو پتہ ہے, ساری دنیا کو پتہ ہے, ہماری ماؤں بہنوں کو پتہ ہے کہ یہ موجودہ حکومت 2 نمبر کی حکومت ہے, 2 نمبر کی حکومت ہے, غلط مینڈیٹ پہ آئی ہے, اخلاقی طور پہ مشکل ہے. 1-2 آدمیوں نے شاید اپنی سیٹیں بھی چھوڑ دی کہ بابا مجھے یہ سیٹ نہیں چاہیے. 2 نمبر کی حکومتیں, اس پہ بضد رہنا اور اس ملک کو وہ کرنا, یہ بربادی ہے. ہم یہ کر سکتے ہیں خدا نخواستہ. پی ٹی آئی کی فالوئنگ, ان کے جو وکیل ہیں بہت لاکھوں کی تعداد میں, اگر یہ چل پڑے جس طرح بنگال میں چل پڑے تھے, ہیڈ آن ہم کلیش کی طرف بڑھیں, اس کی طاقت نہیں ہے پاکستان میں. پاکستان کمزور ہے, خدا نخواستہ ایک بہت بڑی عرصے سے ہم 2-4 ہوں گے, تو اس کا طریقہ یہ ہے کہ بسم اللہ کا آئیں, سب توبہ کر لیں, اکٹھے بیٹھیں. میاں صاحب ہیں, تحریک انصاف کے اکابرین ہیں, جمعیت علماء اسلام کے اکابرین ہیں, بلوچ وطن کے اکابرین ہیں, دوسری پارٹیوں کے, مل بیٹھ کے یہ جو ہم ایک دوسرے پہ الزامات لگاتے ہیں اس کا علاج کریں. کس طرح کے ووٹ ہوں گے, کس طرح کی مشینیں ہوں گی, کس طرح کی اسمبلی ہوگی, پھر بسم اللہ کر کے نئے انتخابات ہوں, جو جیت جائے وہ چلا جائے. اب 100 سے زیادہ ان کی سیٹیں, یہ نیکبخت بھی لاہور کا ہے, ہمارا اسپیکر میرا دوست ہے. یہ اسپیکر بالکل میونسپل کارپوریشن کی طرح کسی کو بولنے نہیں دیتا, قومی اسمبلی کے ممبران کو بولنے نہیں دیتا, ٹی وی پہ نہیں. بعض پارٹیوں کو لوگوں نے چڑھا ہوا ہے, 4-4 گھنٹے بولتے ہیں, 4-4 گھنٹے آسمان سے وہ کرتے ہیں, فلسطین پہ بولتے ہیں, لیکن ان لوگوں پہ جو اس ملک کی خدمت کرنا چاہتے ہیں ان پہ مکمل پابندی. یہ ہمیں قبول نہیں. اس لیے ہم لاہور آئے, لاہور کے زندہ دلان سے ہم صرف جائز سپورٹ چاہتے ہیں, جائز سپورٹ چاہتے ہیں. ابتدا ہو چکی پریزیڈنشل الیکشن, میں پھر ریپیٹ کرتا ہوں, پریزیڈنشل الیکشن پاکستان کا پہلا پریزیڈنشل الیکشن ہے جس میں 1 ووٹ نہ بکا, نہ کسی نے کسی کو یہ جرات کی کہ یہ ووٹ مجھے دے دو, 2000 روپے دے. یہ بہت بڑی تبدیلی ہے. عمران خان جیل میں ہے, خدا کو مانے, عام قیدی کے لیے بھی کچھ مراعات ہوتی ہیں. الیکٹڈ پارلیمنٹ کا سب سے بڑی پارٹی کا یہاں 100 ممبر ہیں اس کے, عمران خان کے, وہاں اگر یہ سیٹیں مل جائیں سب سے بڑی پارٹی ہے. اگر بدترین مخالف بھی ہو تو اسپیکر وزیر اعظم کے ذریعے پروڈکشن آرڈر کے عمران خان کو بھی لا سکتا ہے, سارے قیدیوں کو لایا جا سکتا ہے, یا پھر ضمانت پہ چھوڑ دو. بڑے بڑے خطرناک قسم کے لوگوں نے کیے ہوتے ہیں, وکیل بیٹھے ہوئے, ضمانت پہ چھوڑ دو. خدا نخواستہ اگر وہ بھاگ گیا تو تمہارا فائدہ ہوگا, تمہارا فائدہ ہوگا, اپنی حکومت چلاؤ. بھاگیے گا کہاں, وہ اسے بھاگنا تو نہیں ہے, اگر وہ بھاگ گیا تو تمہارا فائدہ ہوگا. ضمانت پہ چھوڑ دو, ورنہ بڑے ظرف کا تقاضا تو یہ تھا, اپنے اپنے ظرف کی بات ہوتی ہے. بڑے ظرف کا تقاضا یہ تھا کہ شہباز کورٹ سے کہہ دیتا, شہباز میرا دوست ہے, میں اسے کبھی تنگ کرتا رہتا ہوں, اگر وہ کورٹ سے کہہ دیتا کہ جی ان کے ذریعے کہ میں پریمیئر کی حیثیت سے آپ سے کہتا ہوں کہ اگر آپ اس کو ضمانت پہ چھوڑتے ہیں, آئی ہیو نو آبجیکشن. وہ ضمانت پہ آ جاتا, وہاں پارلیمنٹ میں ایک دوسرے سے ملتے, ہاتھ ملاتے. کبھی کبھی انسان کبھی کبھی وہ کرتا ہے, گڑبڑ بھی کرتا ہے, برا بلا بھی کہتا ہے, لیکن آخر ہم نے وہ پنجابی میں کہتے ہیں بندہ بن دا پتر بن, تو ہم بھی بندے دے پتر بن کے بیٹھیں گے, گپ لگائیں گے. بس سر پاکستان ہے, چلے گا. زندہ باد. گاڈ بلیس یو. بڑی مہربانی, بہت شکریہ. اسد کیسر صاحب جی. جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. میں مختصر بات کروں گا. سب سے پہلے تو آج لاہور کا ہمارا وزٹ جو ہے, ایک ہماری جو
پریزیڈنٹ پرویز الہی صاحب کی بیمار پرسی اور ساتھ ساتھ جو ہے نا عالیہ حمزہ کے گھر بھی ہم جانا ہے. انہوں نے جو قربانی دی ہے اور جو اسٹرگل کی ہے اس کو اس کے پاس جانا ہے. دوسرا یہ ہے کہ محمود خان چودھری صاحب نے بورڈ لیڈر سے بات کی ہے. ہمارا بہت محترم لطیف کوثر صاحب بھی تشریف فرما ہے, منیر صاحب بھی ہیں اور ہمارے ایم پی ایس صاحبان بھی ہیں. دیکھیں یہ لاہور پاکستان کی یہ شہرہ کی حیثیت رکھتا ہے. یہاں یہ سیاست کا مرکز ہے اور پاکستان کی آزادی کی تحریکوں میں اس شہر کا بہت بڑا حصہ رہا ہے. 14 اگست آ رہا ہے اور 14 اگست کے حوالے سے ہم ہمیشہ مناتے ہیں, اپنا جشن بھی مناتے ہیں. اس دفعہ بھی ہم کریں گے, لیکن اس دفعہ ہم نے یہ 14 اگست جشن آزادی حقیقی آزادی کے نام سے اس 14 اگست کو ہم منائیں گے. 13 تاریخ کو انشاءاللہ پورے ملک میں جشن آزادی کے حوالے سے جلسے جلوس ہوں گے اور جو ہمارا ایک کمٹمنٹ ہے کہ حقیقی آزادی کیا ہے. حقیقی آزادی کا بنیادی کانسیپٹ جو ہے وہ رول آف لا ہے, قانون کی حکمرانی. حقیقی آزادی کا بنیادی کانسیپٹ جو ہے وہ سپریمیسی آف کنسٹیٹیوشن ہے کہ کنسٹیٹیوشن جو ہے نا وہ سپریم ہوگا. حقیقی آزادی کا مقصد ہے امپاورمنٹ آف پارلیمنٹ, یعنی عوام کے پاس اختیار ہوگا. اور حقیقی آزادی کا مطلب ہے انڈیپینڈنس آف جوڈیشری, یعنی آزاد عدلیہ. اور حقیقی آزادی کا مقصد ہے سویلین سپریمیسی. یہ بیسیکلی وہ کانسیپٹ ہے کہ اس کے اوپر جو ہے نا ہم چاروں صوبوں میں سیمینار بھی کریں گے. 13 تاریخ کو ہم جلسے جلوس کریں گے اور اس سوچ کو آگے بڑھائیں گے کہ یہ ملک تب آگے چلے گا جب اس ملک میں یہ ملک آئین کے مطابق چلے گا اور آئین کے مطابق تمام اداروں کے جو ریسٹرکشن ان کی پیرامیٹر بالکل کلیئر ہے. تو یہ ایک تو یہ کہ ہم لاہور کے عوام سے, لاہور کے صحافیوں سے, لاہور کے تمام طبقات سے یہ امید رکھتے ہیں کہ اس حقیقی آزادی کی جدوجہد میں آپ لوگوں نے عمران خان اور تحریک آئینی پاکستان کا ساتھ دینا ہے. میں پنجاب کے عوام کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ پنجاب کے عوام نے 8 فروری کو پوری طرح پاکستان تحریک انصاف کا ساتھ دیا, عمران خان کا ساتھ دیا. جعلی طور پر زبردستی ناجائز طور پر ہم سے مینڈیٹ چھینا گیا اور اس وقت جو حقیقی نمائندے ہیں اس صوبے کے اور اس ملک کے وہ تحریک انصاف ہے. آپ کو پتہ ہے, اس سے جتنی صحافی پتہ ہے کہ اس پورے لاہور میں مسلم لیگ نے کتنی سیٹیں جیتی ہیں. نہ صوبائی سیٹیں نہ کوئی سیٹیں. پوری جی ٹی روڈ کے اوپر ان کی کتنی نمائندگی جیتے ہیں. اسلام آباد کے اوپر, کراچی میں آپ عوام نے ایک نمائندہ چن لیا, آپ نے زبردستی زور سے طاقت کے بل پہ دوسرا نمائندہ بٹھا دیا اور اس کا نتیجہ کیا نکلا. ابھی جو اس وقت مہنگائی کا اور بدامنی کا امن و امان کا صورتحال ہے, یہ بیسیکلی ناجائز حکومت ہے. یہ میں خواتین کے اوپر زیادہ بات نہیں کرتا, مجھے بہت افسوس ہوتا ہے یہ مرے بی بی جس طرح ایک موڈ بناتی ہے اور ایک پوسٹر بناتی ہے, جس طرح وہ بات کرتی ہے, حالانکہ ایک ناجائز حکومت کے اوپر بیٹھی ہے اور تاثر دیتی ہے کہ شاید وہ ایک کسی مارشل لا ایڈمنسٹریٹر کی بیٹی ہے یا خود مارشل لا ایڈمنسٹریٹر ہے. اور اس صوبے میں عملاً بنیادی انسانی حقوق معطل ہے. اس صوبے میں عملاً
تمام سیاسی جو اور سب سے اس وقت اس کے باوجود کہ انہوں نے ظلم کیا، اب سے مینڈیٹ چھین لیا، سب سے بڑی اپوزیشن جو ہے نا وہ تحریک انصاف، اور تحریک انصاف کو جلسے جلوس کی اجازت نہیں۔ کیا ہم اس ملک کے آئین کے مطابق، ابھی تو سپریم کورٹ نے بالکل واضح کر کے کہہ دیا کہ تحریک انصاف ایک پولیٹیکل پارٹی ہے اور ان کے وہ تمام حقوق ہے کہ ایک پولیٹیکل پارٹی کی جو حقوق ہوتے ہیں، پھر کیوں جو ووٹ کو عزت دینے کا ایک بہت بڑا نعرہ مارتے تھے اور جلسے جلوس کرتے تھے، یہ ووٹ کا عزت ہے کہ آپ اپنے مخالفین کو برداشت تک نہیں کرتے، اس کو جلسے کرنے نہیں دیتے، آپ اس کی جو ہے نا بات کو سننے کرنے نہیں دیتے۔ تو سب سے پہلے یہ ہے کہ ہم جو آئے ہیں اور اس کے جو نتائج نکل رہے ہیں، یہ جتنا جو ہے نا دکھا رہے ہیں نا کہ کبھی ہم ادھر پانی میں ایک جھوٹا وہ ٹک ٹاک پہ جی دیکھا ہوگا ٹک ٹاک پہ کہ کہتے ہیں کہ ادھر سے اچھی ویڈیو بن جاتی ہے، ادھر آ جاؤ ادھر آ جاؤ، وہ ڈرامہ بازی کرتی ہے۔ دیکھیں اوریجنل سب سے پہلے میں محمود تقریر صاحب ہمارے مشر ہیں، ہمارے بزرگ ہیں، میں ان کے ساتھ معذرت کے ساتھ کہوں گا کہ اگر نواز شریف کے اندر تھوڑی بھی وہ اخلاقی قوت ہوتی تو کہتے تھا کہ بھائی میں الیکشن ہار چکا ہوں اور یہ الیکشن تحریک انصاف کا ہے، تحریک انصاف اس کا نمائندے ہے، تو اس کی کٹ بڑھ جاتی۔ لیکن اس نے اپنا جو اس کی شخصیت ہے اور جو اس کی اپنے آپ کو بہت بڑا لیڈر سمجھتے تھے، لوگوں کے سامنے آ گیا ہے کہ اس کے نہ اخلاقیات کا کوئی خیال ہے نہ کوئی قانون کا خیال ہے، اور ابھی طور پر ناجائز طور پر اس حکومت میں بیٹھے ہیں۔ آپ کے صوبے میں گندم کا سکینڈل آیا، میں اس وقت بھی آیا تھا، لاہور آیا تھا، اچنگری صاحب بھی تھی اور فیصل آباد بھی گئی تھی، جو آپ کے کسان رو رہے تھے اور جو رو رہے تھے، اب تک وہ سمجھ رہے ہیں کہ شاید ہمارے آئندہ کے لیے بھی ابھی کیپیسٹی نہ ہو کہ ہم اپنی جو ہے نا اپنا گندم اگا سکیں یا کوئی دوسرا فصل اگا سکیں۔ بھائی کھلا ڈاکہ ڈالا گیا ہے، جو بجلی کی قیمت ہے، یہ ایک عام آدمی، ایک غریب آدمی کیسے بجلی کی بل کو پے کرے گا؟ جو آپ کی انڈسٹریز ہیں، آپ کی انڈسٹری فیصل آباد گئے، فیصل آباد میں ہم جو وہاں کی جو انڈسٹریز تھی کی جو چیمبرز تھا ان کے ساتھ ہماری ملاقاتیں ہوئی، تقریباً 40% فیصل آباد کی انڈسٹری اسٹیٹ وہ بند ہو گئی ہے، کاروبار بند ہو گیا، اور یہ پھر بھی کہتے ہیں کہ اس طرح، یعنی جب آپ ایک جعلی مینڈیٹ پہ بیٹھے ہوں، آپ کے پاس مارل اتھارٹی نہ ہو، اخلاقی اتھارٹی نہ ہو، اور ابھی کیا کیا سپریم کورٹ نے ایک فل کورٹ نے ایک ڈیسیجن دے دیا اور اس ڈیسیجن کے خلاف ایک قانون سازی کر رہے ہیں۔ یعنی ایک بنیادی، یعنی آپ اخلاقیات کا دیکھیں کہ اس کا لیول کیا ہے مورلٹی کا، کہ اس کے باوجود اور پھر کس طرح کرتے ہیں کہ پرائیویٹ ممبر بل کے طور پر وہ بل لے کے آتے ہیں۔ اس کے اوپر تو ہم نے بھی فیصلہ کیا، اچھے صاحب بھی اس کے اوپر جو ہے نا سپریم کورٹ میں جائیں گے، پی ٹی آئی تو ویسے ہی جا چکی ہے، دوسرے لوگ بھی جائیں گے، لیکن یہ وہ طریقہ ہے کہ اگر اس طرح آپ نے ملک کو چلانا ہے تو اس طرح ملک نہیں چلے گا، ملک قانون اور آئین کے مطابق چلے گا۔ ہم انشاءاللہ تعالیٰ اپنی عوام کی آواز بنیں گے، ہم قانون کے اندر یہ ہمارا حق ہے، یہ ہمارا آئین ہمیں اجازت دیتا ہے کہ ہم قانون کے مطابق جو ہے نا اپنی جدوجہد جاری رکھ کے اپنی آواز لوگوں تک پہنچائے۔ جلسے کرنا ہمارا آئینی حق ہے، جلوس نکالا ہمارا قانونی اور آئینی حق ہے، پبلک کے پاس ہم پرامن طور پر اپنی جدوجہد جاری رکھیں گے۔ میں امید رکھتا ہوں کہ پنجاب کے عوام سے کہ جس طرح عمران خان کے ساتھ آپ لوگوں نے ساتھ دیا ہے، اس کو جی آگے اور بھی بڑھیں گے۔ کوس صاحب اگر کچھ بات کرنا چاہتی ہیں تو۔ خوسا صاحب سے بات کرنے سے پہلے ایک انفارمیشن ابھی خوسا صاحب نے دی ہے کہ انہوں نے ہائی کورٹ سے 27 اگست کو جلسے کی اجازت مل گئی ہے، تحریک انصاف 27 اگست کو لاہور میں جلسہ کرے گی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔
14 اگست آیا چاہتی ہے اور ہم پاکستان کی آزادی جو 1947 14 اگست 1947 میں آئی ہم وہ منانے جا رہے ہیں. ایک لمحہ فکریہ ہے اور اپنے اندر ہم سارے کتھارسس اور ذرا دل کے اندر ڈوب کے تنہائی میں سوچیں کہ ہمیں پاکستان نے تو بہت کچھ دیا, ہمیں نام دیا, ہمیں عزت دی, ہمیں پیشہ دیا, ہمیں اس مقام پر پہنچایا, رزق دیا اللہ تعالیٰ نے, اور اس دھرتی ماں کی وجہ سے ملا ہمیں. صاحب کیا یہ ہم نے کوئی انصاف کیا اپنی دھرتی ماں کے ساتھ؟ کیا ہمارے رؤساء امراء حکمران, ان کی تو دولتیں, ان کی تو جو ہے ملکیت, ان کی املاک بڑھتی چلی گئیں, اور ماشاء اللہ دنیا کا کوئی کونا نہیں ہوگا جہاں ہماری اشرافیہ کی, چاہے وہ حکومت میں ہے, چاہے وہ بیوروکریسی میں ہے, چاہے وہ فوج میں ہے, جہاں ان کی ملکیت دنیا ساری میں نہ پھیلی ہوئی ہو. امیر سے امیر تر ہوتے چلے گئے ہیں, لیکن دھرتی ماں کو ہم نے غریب سے غریب تر کرتے چلے گئے ہیں. آج پاکستان کی 25 کروڑ عوام میں سے آدھی سے زیادہ غربت کی دہلیز سے نیچے کی سطح پر ڈوب گئی ہے. آج ہمارے حالت یہ ہے کہ 3 نسلیں ہم نے گروی کر کے رکھ دی ہیں. آج جو بچہ پیدا ہو رہا ہے وہ 3 لاکھ روپے مقروض پیدا ہو رہا ہے. جس نے سانس نہیں لی ہے وہ بھی دیندار ہے. آج ہماری عزت اور وقار کا یہ عالم ہے کہ ہم دنیا سے جو ہے کشکول لے کر بھیک مانگتے پھر رہے ہیں. کیا ہم نے عزت دی ہے اپنے دھرتی ماں کو؟ کیا دیا ہے عزت؟ اور پھر پاناما لیک سے لے کر دبئی لیک کی داستانیں آپ کے جو ہے وہ رقم ہو چکی ہیں, اور بڑے ڈٹھائی سے کہتے ہیں کہ جی میرا تو دبئی تو کیا, میرے تو لندن میں بھی بڑے فلیٹس ہیں, میری تو پراپرٹی, میری ملکیت, میرا کاروبار, میری جو ہے بزنس وہ تو سارے لندن میں بھی ہے, بہت زیادہ ہے, ہر جگہ ہے. اور ایسے جیسے کہتے ہیں کہ جیسے جدی پشتی رؤساء تھے اور ان کے جو ہے وہاں سے انہوں نے ساری کمائی ہے. ارے بابا کماتے یہیں سے ہو, سب کچھ لے باہر جاتے ہو, تو پھر کوئی پرسان حال کوئی پوچھنے والا ہے؟ پھر دنیا آپ کو کیوں پیسے دے؟ آپ دنیا میں جا کے کہتے ہیں جی آؤ آ کر انویسٹمنٹ کرو کاروبار میں. دنیا یہ پوچھتی ہے آپ سے کہ بھائی آپ اپنی تو کوئی ملکیت, اپنی تو جائیداد, اپنی تو پیسے, اپنی تو دولت, آپ اپنے ملک میں انویسٹمنٹ نہیں کرتے ہو, رکھتے نہیں ہو, ہم سے کیسے تقاضا کرتے ہو کہ ہم سب کچھ باہر لے کے آج. اور پھر ایک اور جو ہے آج کے اخباروں کی زینت ہے, چیف جسٹس آف پاکستان کہہ رہا ہے, کوئی اور میں نہیں کہہ رہا ہوں یا کوئی اور نہیں کہہ رہا ہے, چیف جسٹس آف پاکستان کہہ رہا ہے کہ اس ملک کو اسٹیبلشمنٹ رول کر رہی ہے اور ایگزیکٹو رول کر رہی ہے. شاہ سرخی ہے آج اخباروں کی ساروں کی. چلے میں نے ذرا تھوڑا سا ٹھیک ہے, میرے صحافی دوست نے میری اصلاح کر دی. اس ملک میں جنرلز اور ایگزیکٹو رول کر رہی ہے اس ملک میں, اور یہ اٹارنی جنرل کو کہا گیا کیس سنتے ہوئے اوپن کورٹ میں. کیا یہی آئین کی منتہا ہے؟ آئین مقتدر کرتا ہے پاکستان کے عوام کو, اور پاکستان کے عوام جو تعریف کی گئی ہے ریاست کی آرٹیکل 7 میں وہ عوام ہی کے منتخب نمائندوں پر محیط پارلیمنٹ اور اسمبلیاں ہیں جو ریاست ہے. اور آرٹیکل 5 کہتا ہے وفاداری ریاست کی یعنی عوام کی, اور پاسداری
آئین کی یہ ہر شخص پر واجب اور لازم ہے، یعنی اس میں کوئی استثناء نہیں ہے، چاہے کوئی افواج پاکستان سے ہو، چاہے وہ عدلیہ سے ہو، چاہے کوئی ہو، ایک ہی ادارہ ہے اس ملک میں اور وہ ہے پارلیمان۔ پارلیمان کا مطلب یہ ہے کہ پاکستان میں عوام کے منتخب نمائندوں کا ایوان، باقی ساری سروسز ہیں، باقی سارے ریاست کے ملازم ہیں اور ان کو تنخواہ ملتی ہے عوام کے خون پسینے کی کمائی کے ٹیکسوں سے۔ ان کی تنخواہیں، ان کی مراعات، ان کا جو آب و تاب ہے، ان کا لاؤ لشکر ہے، وہ سب کچھ انہی عوام کے جو کمائی شدہ پیسے ہیں ان سے ان کو ملتی ہے۔ اور یہی آئین جو ہے حدود و قیود متعین کرتا ہے، جس کا ہم نے اب ذمہ داری یہاں محمود خان اچکزئی صاحب کے سپرد کی ہے ہم نے، کہ تحفظ آئین کی تحریک جو ہم چلا رہے ہیں۔ اور یہ خدا را اس کی آپ روح کو تو دیکھیں آئین کی۔ آج تو نہ صرف علامہ اقبال کی روح جو تخیل پاکستان دینے والا تھا، نہ صرف قائد اعظم محمد علی جناح جو ہمارے فاؤنڈر فادر ہیں اس ملک کے، بلکہ آئین کے خالق ذوالفقار علی بھٹو کی بھی روح تڑپ رہی ہوگی کہ کیا یہ آئین دیا تھا، یہ مملکت خدا داد پاکستان کا تخیل اور تصور تھا؟ کیا آزادی صرف سانس لینے کا کام صرف حد تک ہے؟ کیا خاکی ہیٹ سے خاکی وردی کی غلامی کرنے کے لیے پاکستان بنا تھا؟ اور اگر ملک فوج نے چلانا ہے یا ملک جو ہے اسٹیبلشمنٹ نے یا ایگزیکٹو نے چلانا ہے تو پھر 25 کروڑ یہ عوام جو ہے بھیڑ بکریاں ہیں، پھر ان کی کوئی سے نہیں ہے، پھر آئین کو تو ردی کی ٹوکری میں اٹھا کے پھینک دو نا بھائی۔ اور وی دا پیپل آف پاکستان، یہ وہ آئین نہیں ہے جس میں آئی فیلڈ مارشل سو اینڈ سو ہیئر بائی پروملگیٹ دی کانسٹیٹیوشن آف 1962۔ یہ وی دا پیپل آف پاکستان، یعنی پاکستان کے عوام نے یہ عمرانی معاہدہ دیا ہے جس میں اللہ تعالیٰ کی حاکمیت اعلیٰ کے تابع حق حکمرانی عوام کا ہے۔ حق حکمرانی جب تک ان کو ملکیت عوام کو ان کے معاملات، ان کی مملکت چلانے پر نہیں دیں گے، لوگ ٹیکس سے اعتراض کریں گے، کیونکہ جب پالیسیز، جب قوانین، جب حکمرانی عوام چلائے گی تو وہ لا محالہ اپنے بچوں کے مستقبل پر جو ہے توجہ دے گی، لا محالہ وہ دیکھے گی کہ نظام تعلیم ہمارا کیسا ہے، لا محالہ وہ دیکھے گی کہ ہسپتال کیسے فیسیلیٹیشن کر رہے ہیں، کہ ہمارے جو ہے معذور اور بیمار لوگوں کا علاج معالجے کے لیے کیا ہو رہا ہے، لا محالہ وہ دیکھیں گے کہ روزگار کا کیا جو ہے کیا جا رہا ہے، کہ روزگار میسر آ رہا ہے، لوگوں کو نہیں آ رہا ہے۔ وہ ساری جو ہے پالیسیز وہ اپنے بچوں، اپنے مستقبل دھرتی ماں کو سنوارنے کے لیے بنائیں گے۔ یہاں ہم امپورٹڈ لے کے آ جاتے ہیں، ان کی کیا وفاداری ہو سکتی ہے اس مملکت کے ساتھ جو عوام کے نمائندے نہیں ہیں، جو فارم 47 کی پیداوار ہوں گی، جو دھرتی ماں کو لوٹ کر باہر چلے جائیں گے، جن کے لندن میں فلیٹ ہوں گے اور جن کے بچے اور جن کے کاروبار سارے جو ہے بیرون ملک ہوں گے، ان کی کیا وفاداری ہو سکتی ہے؟ اسی لیے عمران خان نے بڑا واضح کہا ہے کہ ان کے پاس، میرے پاس تو سپیس ہی سپیس ہے، ان کے پاس 2 مہینے ہیں۔ اور اس نے کہا میرا نام بھی اور ان ساروں کے نام ECL پر رکھیں، کیونکہ یہ عنقریب بنگلہ دیش کی طرح بھاگنے والے ہیں۔ بنگلہ دیش کا ابھی ریسنٹلی آپ ذرا سبق دیکھیں، حسینہ واجد معیشت اس کی جو ہے بنگلہ دیش کی اوپر جا رہی تھی، لیکن کیا معیشت جو ہے اوپر جانے سے لوگ مطمئن ہو جاتے ہیں؟ آزادی سب سے بڑی چیز ہے، اس نے بھی ایک جبر اور تسلط مسلط کر رکھا تھا، وہ بھی عوام کی نمائندہ نہیں تھی، جس طرح سے اس نے ایک آئرن کلیڈ کی طرح لوگوں کو جو ہے سانس ان کا جکڑا ہوا تھا،
اور ایک چھوٹی سی ٹریگر کی ہے کہ 30% جو ہے اس نے مکتی بانی کا کوٹا رکھ دیا تھا، ہر چیز میں 30% اسٹوڈنٹس کا، اور طلبہ اٹھے ہیں اور انہوں نے مسمار کر کے سب کچھ رکھ دیا. عدلیہ نے بھی وہاں ان کا ساتھ نہ دیا. جہاں عدالتیں بھی انصاف نہ دے اور جہاں جبر اور تسلط ہو جس طرح کا یہاں کیا گیا ہے، پاکستان میں ہو رہا ہے، تو پھر عمران خان نے یہ پریڈکٹ کر دیا ہے. اور جس طرح ابھی کیسر صاحب نے ہمارے کہا، یہ ہم انشاءاللہ 13 تاریخ سے حقیقی آزادی کی تحریک جو ہے چلائیں گے، کیونکہ یہ 14 اگست صرف منانے کے لیے ریچول نہیں ہے. 14 اگست میں ہمیں آزادی تو میسر آئی کہ ہم ہندوستان سے علیحدہ ہو گئے، لیکن ہمیں آزادی کہاں ملی ہے؟ اس لیے حقیقی آزادی کے لیے عمران خان نے کہا ہے نہ میں ڈیل کروں گا نہ میں ملک چھوڑ کر جاؤں گا، میں حقیقی آزادی عوام کو دلا کے رہوں گا، چاہے مجھے سارے پاکستان کی جیلیں ہی کیوں نہ یہ پھراتے رہیں. سو حقیقی آزادی کی تحریک انشاءاللہ 13 تاریخ سے ہم چلا رہے ہیں. اور ثوابی کا جلسہ جو کیا گیا تھا، ان کی آنکھیں کھل جانی چاہیے، کیونکہ وہ جم غفیر جو آیا تھا، قائد بھی نہیں تھا. ہمارا قائد عمران خان جیل میں ہے، بابا سلاسل ہے، کوئی بسیں بھر کے لانے والا بھی نہیں تھا، کوئی پیسے دے کے خرید کر کے ان کو وہ بھی لانے والا، لالچ دینے والا نہیں تھا. لوگ جس شوق اور ذوق سے آئے ہیں، 6 گھنٹے لگے ہیں ہمیں جلسہ گاہ تک پہنچنے کے لیے، کیونکہ چوک ہوا تھا ساری طرف سے، ہر طرف سے سمندر ہی سمندر تھا لوگوں کا. اب 27 تاریخ کو انشاءاللہ لاہور میں ہم جلسہ عام کرنے جا رہے ہیں. آپ دیکھیں گے کہ انشاءاللہ پاکستان کی عوام اس طرح سے امٹ کے آئے گی کہ ان کی آنکھیں کھلی کی کھلی رہ جائیں گی، اور ہو سکتا ہے یہ بھاگنے کی کوشش کریں، اس لیے کہ ان کا اس ملک میں کچھ بھی نہیں ہے. اب دھرتی ماں ہڈیوں کا ڈھانچہ ہے جسے یہ گدھوں کی طرح نوچنے کی کوشش کر رہے ہیں. بس کر دو، کوئی خدا کا خوف کرو. کیا ماں کے ساتھ کوئی ایسا کرتا ہے؟ اپنی ماں کے ساتھ کوئی ایسا کرتا ہے؟ ہم نے دھرتی ماں کو چہرہ بگاڑ کے رکھ دیا ہے، بھکاری بن کے ہم نے قوم کو جو ہے ہر ایک کے آگے غلام بنا کے رکھ دیا ہے. حقیقی آزادی تبھی میسر آئے گی جب ہم انشاءاللہ پاکستان کے عوام کے چوری شدہ مینڈیٹ، ڈاکے شدہ مینڈیٹ کو واپس کر کے اور انہی کو حق کے حکمرانی انشاءاللہ دلائیں گے. اور یہ عمران خان کا عزم ہے، ہم اس کے سپاہی ہیں اور انشاءاللہ یہ کر کے گزریں گے. تھینک یو ویری مچ. پاکستان زندہ باد. سب سے پہلے تو اپنے آنریبل جو ہماری سینئر لیڈرشپ ہے اور اسد کیسر صاحب، آئین تحفظ پاکستان کے سربراہ جناب محمود خان اچکزئی صاحب، MNA ہمارے کھوسا صاحب تشریف لائے. میں تھوڑا سا لیٹ ہو گیا جو کہ میں آ رہا تھا. تو میں اتنا عرض کروں گا کہ جس طرح موقع کی مناسبت سے آج جو حالات ہیں، میں اس بارے میں تھوڑا سا بریفلی آپ کو بتاؤں گا کہ اس گورنمنٹ نے کس طرح یہ دوبارہ فسطائیت اور دوبارہ اسی طرف جا رہی ہے. جب ایک رجیم چینج ہوئی تھی 9 اپریل کو، اور اس کے بعد 9 اپریل سے ایک فیز آیا ہمارا 9 مئی تک، اور 9 مئی کے بعد ایک فیز آج تک آ رہا ہے جس کو ہم فیس کر رہے ہیں. تو سب سے پہلے تو میں پنجاب گورنمنٹ سے یہ کہوں گا کہ آپ اپنی فسطائیت اور اپنی جو فرعونیت ہے اس کو آپ دیکھ لیں کہ آپ ہمارے ساتھ کیا کر رہے ہیں. ہمارے MPs کو، ہمارے ریپریزنٹیٹیوز کو اور ہمارے جتنے ورکرز ہیں دوبارہ ان کی پکڑ دھکڑ ہو گئی ہے، چونکہ ان کے اندر خوف ہے. ایک مسلط کی ہوئی گورنمنٹ ہے جو کہ فارم 47 کے ذریعے مسلط ہوئی ہے، اور مسلط کی ہوئی گورنمنٹ اس وقت چونکہ غصہ ہے ان کو عوام پہ، تو وہ ہمارے MNAs MPs اور ریپریزنٹیٹیوز اور ورکرز کو دوبارہ ڈالوں کے ذریعے، یعنی وہ ہمارے اوپر تو ہم تو یوز ٹو ہو چکے ہیں، ان کے ساتھ وہ بھی ہوتے ہیں، تو انہی کے ذریعے ہمیں دوبارہ یہ
ہمارے بندے اٹھا رہے ہیں، تو میں اس کو سب سے پہلے تو یہ میں کنڈیم کروں گا۔ دوسرا، آج صبح کو ایک پریس کانفرنس ہوئی ہے، میں اس میں یہ ضرور جواب دینا چاہوں گا کہ ہمارے اسپیکر صاحب نے ایک دو باتیں کی ہیں ہمارے پارٹی کے متعلق۔ دیکھیں، ہمارا ایک واضح موقف ہے کہ ہم 9 مئی کے معاملات کو اس لیے متنازع ترین مانتے ہیں کہ 9 مئی اس وقت پاکستان کے لیے ایک عذاب بن چکا ہے، پاکستان کی عوام کے لیے۔ میں کیٹیگوریکلی یہ کہہ رہا ہوں، ہم معافی نہیں مانگیں گے۔ ہمارا ایک مطالبہ ہے کہ آپ لوگ جوڈیشل کمیشن بنائیں، جوڈیشل کمیشن کے بعد یہ طے ہوگا۔ اگر یہ سمجھتی ہے یہ جمہوری حکومت، آپ کہہ رہے ہیں کہ ہم بیک ڈور سے معافیاں مانگ رہے ہیں، اگر ہم نے معافیاں مانگنی ہوتی تو ہمارا لیڈر کبھی بھی 1 سال سے اوپر ہو گیا، وہ جیل میں ہے۔ آپ کے لیڈر تو پلیٹلیٹس کم کر کے تو چلے جاتے تھے اور پرائم منسٹر پروٹوکول کے ساتھ وہ واپس آتے تھے۔ تو میں بریفلی یہ آپ کو کہہ رہا ہوں کہ ہمارا آج بھی ہم اسی جگہ پہ سٹینڈ کرتے ہیں، اور انشاءاللہ تعالی 14 اگست کے ہی جس طرح ہماری پارٹی کا پروگرام ہے، ہم جوڈیشل کمیشن کا مطالبہ بھی کرتے ہیں، اور 14 اگست کو پورے پاکستان میں ہمارے پرامن احتجاج ہوں گے، اور اس احتجاج میں ہماری خوشی 14 اگست کی بھی شامل ہوگی۔ تو میں دوبارہ خصوصاً پنجاب گورنمنٹ میں ان چچا بھتیجی کو کہنا چاہتا ہوں کہ مین بیٹل فیلڈ پنجاب ہے۔ آپ یہ سمجھ رہے ہیں کہ پنجاب میں پاکستان تحریک انصاف کو آپ نہیں دبا سکتے۔ اسد کیسر صاحب کا حلقہ تھا، فارمر اسپیکر قومی اسمبلی کا، جس میں ہمارا جلسہ ہوا، اور اس جلسے نے تمام تر لوگوں کی آنکھیں کھول دی ہیں کہ ہم نے ادھر کیا کیا اور کس طرح پنجاب سے لوگ گئے۔ تو میں دوبارہ ان کو یہ متنبہ کرنا چاہتا ہوں کہ یہ جو آپ گانٹھیں باندھ رہے ہیں یہ کل آپ کو منہ سے کھولنی پڑے گی۔ تھینک یو ویری مچ۔ یعنی پاکستان واحد ملک نہیں ہے دنیا کا جس کی افواج ہیں، جس کے ادارے ہیں، جس کی انٹیلیجنس ایجنسیاں ہیں، جس کی فلانا ہے۔ پاکستان دنیا کے 196 195 ملکوں میں سے ایک ملک ہے۔ انسان نے اپنی کلیکٹیو دانش میں وہ پرانی بدماشیاں کہ لوگ چڑھ پڑتے تھے گھوڑوں پہ، ایک دوسرے کو قتل کرتے تھے، قبضے کرتے تھے، اجتماعی دانش میں انسان اس نتیجے پہ پہنچا ہے کہ موجودہ جمہوری نظام اپنی تمام نقائص کے باوجود زیادہ نزدیک ہے انصاف کے۔ ہماری افواج سے بڑی خطرناک افواج امریکہ کی ہے، ہمارے اداروں سے بڑی خطرناک ایجنسی CIA ہے، KGB ہے، موساد ہے، فلانا ہے۔ ہم بار بار یہ کہتے ہیں، ہماری بات کو پتہ نہیں کیا سمجھ کر اگنور کر دیا جاتا ہے۔ وہ ملک رہ نہیں سکتا جس کی مضبوط فوج نہ ہو، وہ ملک رہ نہیں سکتا جس کی جاسوسی ایجنسیاں نہ ہوں، سویلین اینڈ ملٹری بوتھ۔ جاسوسی ایجنسیاں حکومتوں کی یا مملکتوں کی آنکھیں اور کان ہوتے ہیں، دنیا بھی کرتی ہے۔ ہماری ایجنسیوں کو ہماری ایک ریکویسٹ ہے، ہماری افواج کو ہماری یہ ریکویسٹ ہے کہ جس طرح تمام دنیا کی افواج اپنے ملکوں کی آئین کا احترام کرتی ہیں، آپ کو کرنا چاہیے۔ the day you agree، پاکستان اپنی تمام مصیبتوں سے نکل آئے گا۔ آئین ڈیفائن کرتا ہے، آئین میں عرض کر رہا ہوں، آئین ڈیفائن کرتا ہے، صرف افواج نہیں۔ دیکھیں، ڈکٹیٹرشپ کے 3 طریقے ہو سکتے ہیں۔ ایک یہ ہے کہ ماشاءاللہ فوج قابض ہو جاتی ہے، لوگوں کو تنگ کرتی ہے۔ ایک یہ کہ جوڈیشل ایکٹیویزم، کبھی کبھی ملکوں میں عدالتیں آسمان پر چڑھ جاتی ہیں، قابض ہو جاتی ہیں، اور کبھی کبھی سویلین حکمران اپنے کو بادشاہ بنانے کی کوشش کرتے ہیں۔ ہم نے ان تینوں کا راستہ روکنا ہے، نہ جوڈیشل ایکٹیویزم، نہ کسی آدمی کا بادشاہ وقت بننا، نہ فوجوں کا۔ آئین ہر ملک میں بنتا ہے، وہ اس میں ان کا آپ کا بھی رول معلوم ہے کہ آپ نے کس فریم میں رہنا ہے، جوڈیشری کا بھی رول معلوم ہے۔ اداروں، آپ ہمارے اداروں سے ان کے ٹینک کون چھین سکتا ہے، ان کے جہاز کون چھین سکتا ہے، ان کی افواج کی طاقت کون چھین سکتا ہے؟ ہم یہ کہتے ہیں کہ خدا کے لیے دکھ ہوتا ہے، دکھ ہوتا ہے۔ پرسوں مودی کا
جو بیان آیا تھا میں ریپیٹ نہیں کرتا. اس نے کہا میں ایسی فوج سے کیا بات کروں جو کاروباری لوگوں کی کا ایک مجمع بن گیا. یہ ہمارے لیے بالکل سارے ملک کے لیے بالکل اس کی بات ہے. ہم یہ نہیں کہ ہم اداروں کے مخالف ہیں. آپ ہمارے سر آنکھ ہیں. آپ مہربانی کریں اپنے فریم میں رہیں. 75 سال کوشش کی آپ نتیجہ ٹھیک نہیں نکلا. ہمارا ملک ٹوٹا. اب بری حالت ہے. ہر گلی میں قتل و قتال ہے. ہر جگہ نفرتوں کے انبار ہیں. کہیں کسی کے نام سے یہ ساری بے انصافی کا نتیجہ ہے. ہم سب ڈنڈورا پیٹتے ہیں اسلام کا. اسلام میں نے کل پارلیمنٹ میں بھی کہا تھا اسلام کے لغوی معنی خدا کی مرضی کے سامنے دونوں ہاتھ اٹھانا. یہ لغوی معنی ہے اسلام کے. ٹو سرنڈر بیفور دا ول آف اللہ. ہم نمازیں تو پڑھتے ہیں لیکن ہماری نمازیں ہمارے کاروبار سے تعلق نہیں رکھتی. بل لگے رہتے ہیں ہم سب. ہم نے جو یہ نہیں کہ ہم اپنے آپ کو وہ سمجھتے ہیں. آئے سب توبۃ النصوح قرآن کریم میں کہتے ہیں. توبۃ النصوح سب ٹھیک. کلیئر کیجیے گا. آپ کلیئر ہیں حقیقی آزادی کے حوالے سے. سیاسی لوگوں کے ساتھ آپ بیٹھنا نہیں چاہتے جو حکومت میں شامل ہیں. وہ آپ کو آفر دیتے ہیں کہ ہمیں بیٹھ کے حقیقی آزادی چھوڑیے مجھے ٹھیک ہے. میں سوال سیاسی لوگوں کے ساتھ آپ بیٹھنا نہیں چاہتے. انہیں آپ کہتے ہیں یہ پاپٹس ہے, یہ کرائے کے رہ کے 47 کی پیدائش ہے. جن سے حقیقی آزادی آپ لینا چاہتے ہیں ان سے بات چیت کرنے کے لیے عمران خان صاحب نے آپ کو نامینیٹ کیا تھا ڈائیلاگ کے لیے. وہ کہتے ہیں ہم ایک نیوٹرل ہو چکے ہیں. ٹھیک ہے. جوڈیشل ایکٹیویزم کا آپ کو خطرہ ہے کہ ساری لڑائی میں کہ جوڈیشل ایکٹیویزم کا کہیں شروع ہو جائے. اصل بات آپ نے کرنی کس کے ساتھ ہے؟ یہ جو تحریک تحفظ پاکستان ہے. دیکھیں دنیا میں لڑائیاں مستقل نہیں ہوتی. لڑائیاں مستقل نہیں ہوتی. ہمارے اس میں بحیثیت انسان بھی بحیثیت مسلمان کی بھی ہمارے لیے رول ماڈل محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہے. دو باتوں کی میں طرف آپ کی وہ کرتا ہوں. جنگ احد میں جو غلطیاں اسلامی فوج نے کی, اپنی کمانڈر کی بات نہیں مانی کہ اس جگہ کو سنبھالے رکھو. اس وقت قریش کی افواج کی رہبری خالد بن ولید کر رہے تھے. خالد بن ولید. اور اس جنگ میں رسول اللہ مبارک کے بہترین 70 ساتھی شہید ہوئے. خود ان کا ذرائع بکتر ان کے یہاں منہ بھی زخمی ہوا. لیکن جس دن خالد بن ولید گھوڑے پہ سوار ہو کے مسجد نبوی بھی آ کے داخل ہوا, آپ پڑھ لیں, انہوں نے کوئی گلہ نہیں کیا کہ یہ میرے دان تھی, یہ میری تکلیف, یہ میرے 70 ساتھی. بس آپ سرنڈر ہو گئے, ویلکم, آپ سیف اللہ ہیں, تو اٹھائے اسلام کو لیڈ کریں. دوسرا آدمی ابو جہل کا لڑکا اکرمہ. ابو جہل کا لڑکا اکرمہ جب فتح مکہ ہوا تو بہت کم لوگوں کو اللہ پاک نے رسول اللہ مبارک نے نہیں بخشا. ان میں اکرمہ بھی تھا کہ جہاں پاؤ اس کو مار دو, جہاں پاؤ اس کو قتل کر دو. اکرمہ کو کسی شریف آدمی نے کہا کہ بابا تیرے بچنے کا کوئی راستہ نہیں ہے, بس اچانک گھس جاؤ مسجد نبوی میں, اچانک جاؤ, بولو بابا میں آ گیا, سرنڈر. اکرمہ آیا مسجد نبوی میں, رسول اللہ مبارک بیٹھے ہوئے تھے کہ جی میں تو آ گیا, بس میں آپ کی پارٹی میں شامل ہونا چاہتا ہوں جو آپ کہتے ہیں لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. اکرمہ اسلامی لشکر کا آدمی بنا. ہم نے کیا پکی دشمنی کرنی ہے؟ کوئی بھی جس کو آپ بدترین آدمی سمجھتے ہیں پاکستان, جس کو آپ بدترین آدمی سمجھتے ہیں, بدترین مخالف سمجھتے ہیں عمران خان کا, اگر وہ ابھی آئے اور ان سے کہہ دے کہ بھائی میں بس کل تک جو کچھ کر رہا تھا یہ آپ کا اپوزیشن لیڈر ہے, یہ آپ کا اسپیکر ہے, یہ آپ کے وکیل صاحب ہیں, بس میں آیا, میں ساری کیا ہم نے مارنا ہے اس کو, ڈنڈے مارنے کی. جو بھی آتا ہے اس کار خیر میں ویلکم, جو بھی آتا ہے, ایون شہباز
अच्छा जी जो भी आता है वेलकम जी। थैंक यू। बहुत बहुत शुक्रिया जी। चाहे